السلام علیکم، میں ہوں احمد عزیز ہٹک۔ آج ایک دفعہ پھر اپ ٹو ڈیٹ کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ آج اس ولاگ میں افغان گورنمنٹ کا جو عبوری کابینہ سامنے آیا ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوسچنس ارائز ہو گئے کہ ریکگنیشن کا ایشو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکانومی کا ایشو، جو مستقبل میں افغانستان کا اکانومی مطلب کیسے ٹھیک ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ فرسٹ آف آل، پہلی ولاگ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ جو ویسٹرن کا سٹانس اور یو ایس کا سٹانس ہے بالکل طالبان کو ایگنائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اب یو این جنرل سیکریٹری کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ جس طرح طالبان نے انکلوسو گورنمنٹ کی بات کی اور جو یو ایس کا ڈیمانڈ تھا، دونوں کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ طالبان نے گورنمنٹ بنائی لیکن جو وومن کا جو وومن کو نہ حصہ دیا ایک وومن کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رائٹس کو وائلیٹ کیا ہے، اس وجہ سے وہ مطلب افغانستان کو ریکگنائز نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر کابینہ پر نظر دوڑائے تو زیادہ تر کابینہ جو امریکہ کے سینکشن لسٹ اور اے بی آئی کے ہٹ لسٹ پہ ہے۔ صرف دو بندے ایسے مطلب خاص جو سپریم لیڈر ہے افغانستان کا ہیبت اللہ، وہ بھی اس کے سینکشن لسٹ اور ہٹ لسٹ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع مولا یعقوب، وہ اس وجہ سے جس وقت سینکشن لسٹ بنا رہا تھا کہ یو ایس مولا یعقوب ہے، وہ کم عمر کی وجہ سے وہ اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا۔ اب جو اس کو ڈیفینس دیا ہے اس وجہ سے اس وقت اس نے نہیں ڈالا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیبت اللہ ہے سپریم لیڈر، اس وقت وہ نہ زیادہ دینی ٹائپ بندہ ہے، اس وقت نہ اس میں کانفلکٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا، وہ صرف جو دین میں ملا چلا رہے تھے اس میں انٹرسٹ، اس وجہ سے ان دونوں کا سینکشن لسٹ میں نام نہیں ہے۔ جو زیادہ تر اور جو انٹیریئر منسٹر ہے اور بھی جو انٹیریئر منسٹر ہے طالبان کی، سراج الدین حقانی مطلب یو ایس نے سٹارٹ سے لے کر اب تک وہ یو ایس کے سینکشن لسٹ اور بی آئی کے ہیٹ لسٹ میں 500 ملین اس کا سر مقرر کیا گیا تھا، اس وقت ابھی بھی اس کے ہیٹ لسٹ میں ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے جو موجودہ نائب وزیر اعظم عبدالغنی ہے، وہ بھی سینکشن ہیٹ لسٹ میں تھا، لیکن جب دوحہ ایگریمنٹ وقت آ گیا تو اس نے اس کا نام ہیٹ لسٹ سے نکالا تھا، ابھی بھی، اور اب اس کا جو نکالت اب ٹائم پورا پھر وہ انکلوڈ کریں گے، اور دیکھا جائے گا کہ طالبان کا کیا ریئیکشن ہوگا انکلوڈ کرنے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کو امریکہ کو طالبان تسلیم نہ کرنے کے باوجود بھی پھر وہ افغانستان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے گی، کیونکہ اس وجہ سے جو ریجنل ایکٹر ہے روس، چین، پاکستان کو وہ ہونے نہیں دیں گے کہ وہ جا کے افغانستان میں آ کے اس کو تسلیم کریں۔ اگر ریجنل ایکٹر پہ بات کریں کہ اس کی ریکگنیشن کی، جیسے کہ میں نے پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ چائنا کی کیا کنسرنز ہے، روس کی کیا ہے، اور پاکستان کی کیا ہے، اور اگر اس نے ان سب اسٹیک ہولڈ ایکٹر کو ریجنل ایکٹر کا جو کنسرن ہے وہ ایڈریس کریں گے تو ہو سکتا ہے ریکگنیشن کی، ادروائز پھر دیکھیں گے کہ یہ تینوں جو ہے مل کر کیا فیصلہ کریں گے۔ اگر ایران کی بات کریں، سٹارٹ میں وہ پہلے سیلیبریٹ کر رہا تھا میڈیا پہ طالبان جب آئے تھے، اب وہ تھوڑا اس کا سٹانس ہارش ہے، اس وجہ سے جو عبوری جو کابینہ بن گیا ہے اس میں جو صدر ابراہیم ہے اور عبدالقیوم ہے، اس کو مطلب جو اہم پورٹ فولیو نہیں دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مولا گل آغا ہے اس کو مطلب اہم پورٹ فولیو دیا، اس وجہ سے زیادہ جو پورٹ فولیو ہے اس کو اہم نہیں دیا، اس وجہ سے اس کا ریئیکشن سٹارٹ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عبوری مطلب کابینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں رد بدل آتے جائیں گے، پھر پتہ چل جائے کہ ایران کا خاص مطلب اسٹیٹمنٹ کیا آ جائے گی اور دوسری ریجنل ایکٹر کی۔ اب اور بات یہ ہے کہ جو طالبان کا جو کابینہ ہے ابھی عبوری کابینہ، وہ زیادہ تر پختون پر مشتمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ازبک اور تجک کا ہزارہ اس کو نمائندے دی گئی ہے، لیکن ایک آرمی چیف دیا گیا ہے، نائب وزیر اعظم دیا گیا ہے، جس طرح پختونوں کو پورٹ فولیو دی گیا اور اس طرح اس کو دیا ہے، اس میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ دوسری طرف جو ایجوکیشن کا منسٹری ہے، ہیلتھ کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیریئر ہے، دفاع ہے، ایجوکیشن، ثقافت، کلچرز، یہ کوئی عام سا، اور اس کے ساتھ فینانس کا جو ہے یہ کوئی عام گیم نہیں ہے، جس طرح ان لوگوں کو بالکل مانتا ہو جو سٹارٹ سے لے کر اب تک وہ مطلب قربانی دیتے رہے، اس سے یہ مطلب نہیں کہ اب وہ اس کو ایسے پورٹ فولیو دے، وہ مطلب جانتی نہیں ہے اکانومی چلانا کوئی عام بات نہیں، جس طرح افغانستان کی جو اکانومی ڈیریل ہو گئی ہے اس جنگ میں، اس کو پٹلی پلانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ دوسری طرف
وان کر چکے ہیں افغانستان کو، طالبان گورنمنٹ کو، ویسٹرن جو ورلڈ بینک IMF ہے ایڈ بند کیا ہے اس نے، تو اس کو افغانستان کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو ریکگنیشن کا ایشو ہے اور جو فیوچر اکانومی کا ایشو ہے وہ اس وجہ سے مطلب اس طرح حل ہو سکتا ہے، جو طالبان گورنمنٹ ہے، جو ماہرین ہیں، طالبان نہ صحیح کوئی اور ماہرین افغانستان میں جو ہیں جو اور قبائل سے تعلق ہو، اس کو ایسا پورٹفولیو دینی چاہیے جو اکنامک ماہر ہو، جو ڈیفینس میں ماہر ہو، جو انٹیریئر میں ماہر ہو، جو ایجوکیشن میں ماہر، ثقافت میں ماہر ہو۔ یہ بات اس طرح نہیں چاہیے مطلب جس طرح آج جو پورٹفولیو دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے مطلب اور جو اسٹیک ہولڈر مطلب انکلوڈ کرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیبر کنٹری ہے وہ ریکگنیشن کر سکے۔ ادروائز اگر اس نے جو اسٹیک ہولڈر انکلوڈ نہیں کیے، جو طالبان ہے وہی کہ وہی مطلب جو پورٹفولیو دیا اس کے ہی رہے گی، پھر جو ریکگنیشن کا ایشو بھی مطلب تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اکانومی کی بات کریں تو آلریڈی مطلب وان کر چکی ہے اور وہ ڈیریل ہو گیا ہے، اس کو مطلب ریل پہ آنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر افغانستان میں فیوچر میں اس کو بہت سے چیلنجز ہوگی اکانومی کے لحاظ سے، اگر کرائسس ہو گئی تو عوام آلریڈی گورنمنٹ کے خلاف اٹھ جائیں گے۔ وہ 20 سال میں جو عوام بہت مطلب اب سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں، پھر جو عوام ہے ہو سکتا ہے کہ طالبان حکومت کے خلاف بھی اٹھ جائے گی۔ جہاں تک میرا علم ہے کہ جی موجودہ بوری کابینہ ہے اس میں ضرور بدل کریں گے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں کچھ وومن بھی اس میں مطلب انکلوڈ کریں گے، ویسٹرن کا جو ڈیمانڈ ہے وہ پورا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ پورٹفولیو جیسے کہ دفاع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فنانس ہے اس میں بھی بدل کی جائیں گے۔ ہو سکتا ہے تو افغانستان کی ریکگنیشن بھی پاسبل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی بھی پاسبلٹیز ہے مطلب ریل پہ آ جائے گی۔ ادروائز اگر اس کو مطلب وہی کہ جو ابھی کابینہ ہے اگر اس میں کچھ بدل نہیں کی، نہ وومن کو مطلب رائٹس دیے، نہ مطلب ہیومن رائٹس کو وائلیشن کی، وومن کے وائلیشن کی، اور جو ہے مطلب سوشل موومنٹ پہ پابندی لگا دیا عورت پہ، ایجوکیشن کی جیسے دیکھیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اگر کچھ اس میں کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو آگے طالبان گورنمنٹ کے لیے چیلنجز بہت ہی ہو سکتے ہیں۔